پاکستان میں اگر کوئی کاروبار چلا رہا ہے تو سیکشن 153 کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ صرف کوئی پیچیدہ قانون نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پورا سسٹم ہے جس کے ذریعے حکومت زیادہ تر بزنس ٹیکس اکٹھا کرتی ہے۔ تو آئیے آج اس کو بالکل آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ہر کاروباری ادائیگی جب ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو جاتی ہے تو راستے میں ایک ٹول بوتھ سے گزرتی ہے، اور اس سے پہلے کہ پیسہ بیچنے والے تک پہنچے، حکومت اسی ٹول بوتھ پر اپنا حصہ وصول کر لیتی ہے۔ بس یہی سیکشن 153 کا بنیادی آئیڈیا ہے، ٹیکس کو لین دین کے بالکل شروع میں، یعنی سورس پر ہی پکڑ لینا۔ تو اصل میں سیکشن 153 ہے کیا؟ دیکھیں، یہ حکومت کا طریقہ ہے کہ وہ سال کے آخر کا انتظار کرنے کے بجائے اپنا ریونیو فوراً محفوظ کر لے۔ اس سسٹم میں خریدار یعنی جو ادائیگی کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیچنے والے کو پوری رقم دینے سے پہلے ٹیکس کاٹ لے اور سیدھا حکومت کو جمع کرا دے۔ اس طرح تو ہر بڑا کاروبار ایک طرح سے حکومت کا مفت کا ٹیکس کلیکٹر بن جاتا ہے۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے ضروری حصے پر۔ ہر بزنس مالک کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیا قانون کے مطابق یہ ٹیکس کاٹنا میری ذمہ داری ہے بھی یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر کاروبار کے لیے جاننا انتہائی اہم ہے، کیونکہ اگر قانون کی نظر میں کوئی کاروبار ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو پھر یہ ذمہ داری ہر حال میں پوری کرنی ہوگی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں کون کون آتا ہے۔ دیکھیں، لسٹ بہت واضح ہے۔ کوئی بھی سرکاری محکمہ، وفاقی ہو یا صوبائی، ہر کمپنی چاہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہو یا پبلک، غیر منافع بخش تنظیمیں، اور وہ تمام کاروبار جو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں، یہ سب ود ہولڈنگ ایجنٹ ہیں۔ اور ہاں، ایک اور اہم بات، اگر کوئی فرد یا اے او پی یعنی پارٹنرشپ جس کا سالانہ ٹرن اوور 100 ملین روپے یعنی 10 کروڑ روپے سے زیادہ ہے تو وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں آتا ہے تو اسے ادائیگی کرتے وقت ٹیکس کاٹنا ہی ہوگا۔ چلیں، اچھی خبر یہ ہے کہ قانون نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ جتنی بھی مکانی کاروباری ادائیگیاں ہیں ان کو صرف 3 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس سے پوری بات صاف ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہے سامان کی فروخت۔ بالکل سادہ، کوئی بھی فزیکل چیز خریدی جا رہی ہو، خام مال سے لے کر دفتر کی اسٹیشنری تک، سب اسی میں آتا ہے۔ پھر آتی ہیں خدمات کی فراہمی۔ اس میں ہر قسم کی پروفیشنل سروسز شامل ہیں، وکیل، اکاؤنٹنٹ یا کسی بھی ٹیکنیشین کی خدمات۔ اور آخر میں آتے ہیں معاہدوں پر عمل درآمد۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایسی کیٹیگری ہے جو ان پروجیکٹس کے لیے ہے جہاں سامان اور محنت دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ تعمیرات۔ تو اب تک یہ تو سمجھ آ گیا کہ ٹیکس کب اور کس پر کاٹنا ہے، مگر سوال یہ ہے کتنا کاٹنا ہے؟ اور اس کا جواب ایک بہت اہم چیز پر منحصر ہے کہ جس شخص یا کمپنی کو ادائیگی کی جا رہی ہے اس کا ٹیکس سٹیٹس کیا ہے۔ یہ ایک سوال، صرف ایک سوال، کاروبار کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے بچا سکتا ہے۔ جس کو بھی ادائیگی کر رہے ہیں بس یہ پوچھ لیں کہ کیا وہ ایف بی آر کی ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ یعنی اے ٹی ایل پر ہیں یا نہیں، کیونکہ اس ایک ہاں یا نہ سے ٹیکس کی شرح آدھی بھی ہو سکتی ہے اور دگنی بھی۔ اور یہ دیکھیں، اس ٹیبل سے ساری کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ ہر کیٹیگری میں نان فائلر کا ریٹ فائلر کے ریٹ سے بالکل ڈبل ہے، سیدھا دوگنا۔ خدمات کی مثال لیں، فائلر سے تو 11% کٹے گا، لیکن اگر سپلائر نان فائلر ہے تو سیدھا 22%۔ یہ کوئی معمولی فرق نہیں، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہاں سے سب سے اہم سبق کیا ملتا ہے؟ یہی کہ ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ کے لیے ہمیشہ فائلر سپلائر کے ساتھ کام کرنا مالی طور پر فائدہ مند ہے۔ نان فائلر کے ساتھ کاروبار کرنے کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس کی ادائیگی سے 2 گنا ٹیکس کاٹنا پڑے گا۔ اچھا، اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور کچھ ایسی تفصیلات کو دیکھتے ہیں جو آج کل کے ڈیجیٹل کاروبار کے لیے بہت ضروری ہیں۔ قانون بھی تو وقت کے ساتھ بدلتا ہے نا، تو یہ 2 نکات خاص طور پر اہم ہیں۔ آن لائن شاپنگ اور ای کامرس کا دور ہے تو ظاہر ہے قانون میں اس کے لیے بھی خاص اصول ہیں۔ اگر آن لائن سامان بیچا یا خریدا جا رہا ہے تو یہ اصول لاگو ہوں گے۔ یہاں 2 منظرنامے ہیں، بہت سادہ۔ پہلا، گاہک نے آن لائن ادائیگی کی، کارڈ سے یا بینک ٹرانسفر سے۔ اس صورت میں پیمنٹ گیٹ وے یا بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیچنے والے کو پیسے بھیجنے سے پہلے 1% ٹیکس کاٹ لے۔ دوسرا منظرنامہ، کیش آن ڈیلیوری یعنی COD۔ اس صورت میں کوریئر کمپنی جب بیچنے والے کو کیش دینے جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2% ٹیکس آٹ کر باقی رقم دے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔
سورس پر جو یہ ٹیکس کٹ رہا ہے یہ ایڈوانس ٹیکس نہیں بلکہ زیادہ تر کیسز میں یہ کم از کم ٹیکس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اگر سال کے آخر میں حساب کتاب کے بعد کسی کا اصل ٹیکس اس کٹی ہوئی رقم سے کم بھی بنتا ہے تو بھی اسے فرق واپس نہیں ملے گا۔ یہ وہ کم از کم رقم ہے جو ہر حال میں حکومت کو جانی ہی جانی ہے۔ اچھا، اتنی ساری باتوں کے بعد اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر کوئی ود ہولڈنگ ایجنٹ یہ ذمہ داری پوری نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اور اس کا جواب خیر وہ کافی سنگین ہے۔ تو سوچیں، ایک کمپنی نے اپنے سپلائر کو ادائیگی کر دی لیکن ٹیکس کاٹنا بھول گئی۔ اب کیا ہوگا؟ قانون اس غلطی کو کیسے دیکھتا ہے؟ سب سے پہلا اور سب سے بڑا جھٹکا یہ لگتا ہے کہ وہ پوری کی پوری ادائیگی خرچے کے طور پر مسترد کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10 لاکھ روپے کی ادائیگی پر ٹیکس نہیں کاٹا تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لیے وہ 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے ہی نہیں، مطلب اب اس 10 لاکھ کو بھی منافع میں شامل کر کے اس پر بھی ٹیکس لیا جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ 3 بڑی سزائیں ہیں۔ نمبر 1، خرچہ مسترد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، حکومت وہ نہ کاٹا ہوا ٹیکس سیدھا بینک اکاؤنٹ سے نکال سکتی ہے۔ اور نمبر 3، اس غیر ادا شدہ رقم پر بھاری سود یعنی ڈیفالٹ سرچارج الگ سے لگتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس قانون پر عمل نہ کرنے کا خطرہ بہت بہت زیادہ ہے۔ تو آخر میں یہ ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ نظام ہے جو حکومت کو فوراً اور یقینی ریونیو دیتا ہے جو ملک چلانے کے لیے ضروری ہے، لیکن دوسری طرف یہی نظام کاروباروں پر ایک اضافی انتظامی بوجھ ڈالتا ہے، انہیں ایک ایسا ٹیکس کلیکٹر بنا دیتا ہے جس کی انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی۔ تو کیا یہ کارکردگی اور انصاف کے درمیان ایک صحیح توازن ہے، یا اس نظام کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔